لیا ہے پیر صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کچھ پیروں سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں یا کچھ چیز یہ شرک میں نہیں ہے. اور کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں اور اس مناتے ہیں, یہ سب شرک میں نہیں ہے. شکریہ, میں سوال آپ کا سمجھ گیا میرے بھائی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جانا شرک نہیں ہے, آپ جائیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان سے پہلے جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں, مرد بھی جا سکتے ہیں, تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیوں جاتی ہیں وہاں, پچھلے سال بھی میں نے غالباً اس کا جواب دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جناب یہ بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں درگاہوں میں کہ عورتوں اور مردوں کا وہ مکس ایک میلہ ہوتا ہے, وہ دھکے لگتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی کہ وہ بیت اللہ شریف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, جو ایک مکس مطاف ہے, مکس طواف ہوتا ہے, عورتیں بھی ساتھ گھوم رہی ہیں, مرد بھی شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہے. تو آپ نے شاہ عبداللہ سے یا حکومت وقت سے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک وہاں وہ ساری مخلوط طواف ہوتا ہے. اگر یہ شرعن حرام ہوتا تو پھر عورتوں کا طواف کدھر گیا؟ طواف تو عبادت ہوتا ہے. تو اصل میں ذاتی تقوی چاہیے کہ آپ میں تقوی کتنا ہے. آپ عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر متقی رہیں تو یہ مقام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں, شرم کریں. آپ کی یہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو آپ نظر غلط نہ کریں. اگر آپ کا ایک کندھے سے کندھا بھی مل گیا تو اگر کسی بیٹی کو آپ بیٹی سمجھتے ہیں تو بیٹی اور باپ کا کندھا مل جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر یہ آپ بتا گئے کہ آپ کا طواف کیا, کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرا کسی شانے کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ شانہ نہیں ٹکرایا, یا میں مطاف میں جو ہے وہ ویسے ہی پھرتا رہا, کوئی عورت کے ساتھ میرا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی نہیں کہہ سکتا, ہوتا ہے. تو پھر ان سب کے طواف کدھر گئے؟ یہ بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب, ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے, بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے, داتا صاحب سے یہ مانگیں گے, معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا, حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے نظر ہے, باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے, وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ, آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے کس میں لکھی ہیں؟ یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو, یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا, اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے, وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں, اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں, مہمان آتے ہیں, وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا, غوث پاک سے مانگنا, خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے, یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے, بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے, جو شریعت میں شرک ہے, اور شرک گناہ عظیم ہے, ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے, وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے, سنیوں سے. میں کھلا آدمی ہوں, میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کے ہاتھ ہے, کوئی نہیں مار سکتا. جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے, ہے جی. تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے.
उनको भी मानो तब सुन्नी हो, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, चाहे बरेलवी हजरात तंग हो, चाहे कोई भी तंग हो। कई लोग कहते हैं जनाब तुम अपना मजहब बताओ कि तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले कुरान हो, तबलीगी हो, क्या भला हो। भाई कभी बरेलवियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी देवबंदियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी शिया की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो। तुम ये चक्कर क्या है, तुम हो क्या? है जी, आज मैं आपको बताता हूं मैं क्या हूं। देखे साहब, ये उनका सवाल बजा है कि ये सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं, और कभी जो बहुत खुश हुए होते हैं वो देवबंदी भी कहते हैं यार ये तो हमारा आदमी है, ये देवबंदी है। वो दूसरा खिताब सुनते हैं, वो कहते हैं तब तुन के रख छोड़िया ससा। बरेलवी कहते हैं जनाब ये हमारा है, तो दूसरा खिताब सुनते हैं, उसमें कोई इनकी बात होती है, इनको धर लेता हूं, वो कहते हैं ये गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो नहीं है। शिया कहते हैं अहले बैत की तारीफ इससे बढ़कर किसी ने की नहीं, कभी उनको भी कोई चुटकी लगा दी, वो कहते हैं यार हमें भी, हमारी खबर भी ले गया। अहले कुरान, तबलीगी, अहले हदीस तारीफ भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं, वो कहते हैं ये चीज क्या है, ये इनकी माजून मुरक्कब क्या है, हुदूद अरबा इनके क्या है। तो मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि मेरा कोई जाती मजहब नहीं है, ना आपका कोई जाती मजहब होना चाहिए। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा नजरिया, हमारा इंदिया वो होना चाहिए जो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में आया है, या जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो अकीदा, जो तरीका साबित है, वो आपका और मेरा अकीदा होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुसलमान की तारीफ है। तो हर याद रखिए कि हर मजहब में, हर मसलक में इफरात और तफरीत है, या कोई किसी बात में घट जाता है, बहुत दालियों ले वनन ते बाज जगह वो इतनी शिद्दत करते हैं कि हद से बढ़ जाते हैं। मयाना रवि, हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, ये आपका ऐसा जुमला है कि पूरी कायनात के हर चीज पर इसका इतलाक हो सकता है, पूरी कायनात, हर अमल, हर नजरिया, हर नुक्ता, ये सरकार मदीना का वो इरशाद है। मैं इसकी तारीफ करूं कि फरमाया कि हर चीज में दरमियाना रवि इख्तियार करो, हर चीज में। आप इसको घर जाएं, अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, महल्ले वालों के साथ बरतें, और हुजूर के इस इरशाद मुकद्दस को आप ज़हन में रखें कि हर चीज में मयाना रवि, ना हद से बढ़ो ना हद से नीचे हो, दरमियान में चलो। वो किसी ने कहा ना कि अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हर चीज का एक तरीका होता है, एतदाल, दरमियाना रवि। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब का को अल्लाह ने उलमाए असर में इम्तियाज क्यों अता फरमाया, देवबंदियों ने क्यों उनको माना, शिया ने क्यों माना। रद्द मिर्जाइयत में जब मेरे दादा वहां तशरीफ ले गए तो सब ने मुसल्लमा तौर पर आपको मुक्तदा अपना क्यों माना। आज कौन सा पीर है पाकिस्तान में कि जिसको तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख इकट्ठे होकर अपना पेशवा माने? कोई है आपके सामने आया? नहीं आया, इसलिए कि वो खुद मुतदिल नहीं है, वो पार्टी का बन गया है, पार्टी का होकर रह गया है। उसने कहा है कि अगर मैं शिया हूं तो मैंने शिया की हिमायत करनी है, चाहे शिया गलत है मैंने शिया को साबित करना है। देवबंदी है तो उसने कहा मैंने देवबंदियों को साबित करना है, चाहे वो गलत ही करें। बरेलवी हैं उनको मैंने साबित करना है, चाहे गलत ही कहें, मैंने उनकी तायीद करनी है। पीर मेर अली शाह साहब में ये खूबी थी कि अल्लाह ने उनको इल्म वाफिर के साथ अक्ल सलीम भी अता की थी, और वो मयाना रवि और एतदाल हुजूर के इस इरशाद को सामने रखते हुए कि खैरुल उमूर औसतुहा, कि हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करो, हद्दू ना वदो,
تے حدوں لو بھی نہیں تھلے بھی نہ ہو جو اے تکو نا اے ترکڑی تے تول لینا تولتے ہیں نا تے او جی وچ لوہا ہونا ہے اساں تکنا ہے دکاندار پئیے ایتھے بالکل جس لے انج آونجے نا سیدھا اس ویلے تولا جو برابر ہونا انصاف نہیں ترازو وچ ہے جی تے کئی جڑے او تے مولیاں نے پتھر مار چھوڑنے مار کے میں تکنا رہا ہاں مولیاں نے پتھر مار چھوڑایا یا ایویں سودے نہیں چمک دیتی تے او پلڑا انج ہو گیا تے اساں جلدی جلدی پا دیتا کیوں سرور تکنا ہونا ہے ہاں اچھا تو مطلب ہے کہ دھوکہ دے دیا چکر دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ سودا وہاں جاتا نہیں پورا صرف ٹچ کر کے اس کو نیچے کر کے چکر دے کے چلے جاتے ہیں لیکن جو سمجھدار گاہک کو اس کو پتہ ہے کہ جب یہ بالکل تول میں صحیح آئے گا نا انصاف پہ آئے گا نہ ادھر جھکاؤ ہوگا نہ ادھر ہوگا تو پھر صحیح تلے گا اس کو کہتے ہیں اعتدال درمیان میں نہ ادھر نہ ادھر تو آپ بتائیں کہ سودا وہ صحیح تلتا ہے نا جو اعتدال پر ہو جسے اس کیا آنے جی ترکڑی نہ وہ کنڈا صحیح تولتے درمیان کھلوتا ہوئے اور صحیح سودا تولنا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے میزان علم پر وہ کنڈا جو صحیح ہے اس پر ہر وہ سودا تلتا ہے اور جو غلط ہو زائد ہو وہ ادھر ادھر ڈول بننا ہے ختم ہو بننا ہے لوگ آ رہے جناب پیر صاحب عجیب آدمی ہے کسی کو انہوں نے کافر نہیں کہا کسی کو مشرک نہیں کہا کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو یہ ٹھیک کر لو یہ غلط ہو تم یہ غلط ہو یہ ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو باقی تم ٹھیک ہو پیر میرے علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا تو ہمارے یہ آج کے بعض بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کہا دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہا پیر میرے علی شاہ نے اتنا بڑا عالم ہے اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں ان کی تصانیف آپ پڑھیں تو یہ اتفاق کے ساتھ بالاتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے دل میں اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی ہمارے بزرگوں کو نہ مانے کوئی داتا صاحب کو نہ مانے وہ اللہ خود ہی منوا لے گا وہ خود ہی پکڑے گا اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چھوڑتا